آپ نے ایک دفعہ کہا کیٹیگرائز کیا تھا ہماری جو تنقید ہے اس کو 3 حصوں میں. آپ نے کہا ایک پروگریسو کرٹکس ہیں, ماڈرنسٹ ہیں اور ٹریڈیشنلسٹ ہیں. ان کو آپ کسی خانے میں فٹ کرتے ہیں؟ اس کا جو جواب ہے وہ ان کی آبیتی میں موجود ہے. اچھا. انہوں نے اپنی آبیتی میں اپنا جو ذہنی ارتقاء ہے اور وہ سارے جو تاریخی حالات ان کے تناظر میں, یعنی ذاتی زندگی میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے آدمی کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. انہوں نے جو سب سے اہم واقعہ اس میں لکھا ہے وہ ہے 71 کا, جو مشرقی پاکستان. اس واقعے نے ان کے پورے گھر کو اور خود ان کو بہت شدت سے متاثر کیا. میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب اس میں ہے کہ جس واقعے نے ان کو سب زیادہ متاثر کیا اور اسی سے ان کی جو تنقید ہے اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے. تو ایک میرا خیال ہے جو ویسے تو کسی کو خانے میں شامل کرنا ایک لیبل لگانا ہے اور ہر لیبل خطرناک ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ سب کچھ اس کا نے جو کچھ لکھا ہے اس لیبل کے تحت آ جاتا ہے. تو وہ تو ایک براڈر کیٹیگری ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو وہ کہتے بھی ہیں جو پروگریسو ہیں, وہ پروگریسو لینز استعمال کرتے ہیں ہر چیز کو دیکھنے کا, تو وہ ایک ان کے کام بھی آتا ہے لیکن ان کے راستے کی دیوار بھی بن جاتا ہے. یہی صورت ماڈرنسٹ کے ساتھ بھی ہے. ان کے یہاں ان کا جو ایک رجحان ہے تنقید میں وہ زیادہ تو آپ کہہ لیجئے کہ جو روایت کی طرف ہے, تہذیب کی طرف ہے اور اس کی طرف زیادہ ہے. تو آپ اگر کرنا ہی ہے تو وہ ٹریڈیشنل ہیں تو پروگریسو, لیکن ان کے یہاں کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ جو آپ کہہ لیں کہ وہ بڑا ایک متحجر قسم کا ہو جاتا ہے, لیکن وہ اوپن اینڈیڈ ہے ایک طرح کا رکھے. پریکٹیکل کرٹیسزم نہیں, نظری مسائل بھی لکھے ہیں. مثلا تخلیقی عمل ان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ تخلیقی عمل ہوتا کیا ہے اور اس میں کون کون سے عناصر حصہ لیتے ہیں, کون کون سے شخصی واقعات ہوتے ہیں, مصنف کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جو نظری تنقید ہے جو خاص طور پر ہمارے یہاں پچھلے 30-40 سالوں میں آئی ہے, ظاہر ہے اس کے بڑے سخت نکات بھی رہے ہیں. مجھ پر بھی ان کی کافی اس حوالے سے مہربانی ہوتی رہی ہے, تو کوئی بات نہیں. تو لیکن عملی تنقید جو ہے وہ انہوں نے بہت لکھی ہے, لیکن عملی تنقید بھی ہمیشہ, یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی بھی تنقید کسی نظریے کے بغیر نہیں ہے, کسی تھیوریٹیکل فریم ورک کے بغیر نہیں ہے. بعض کا جو لکھنے والا ہے تو وہ تھیوریٹیکل فریم ورک سے واقف نہیں ہوتا, اس نے اس کو کیونکہ اس کے بغیر آپ کسی کا جائزہ لے ہی نہیں سکتے. وہ اس کو ہو سکتا ہے انریول نہ کر سکے, کھول نہ سکے, کبھی اس پہ بات کرنا پسند نہ کرے. تو عملی تنقید کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک فریم ورک موجود ہوتا ہے. تو ان کے یہاں جو فریم ورک ہے وہ میرا خیال ہے کافی ایک لچکدار ہے, بہت اتنا سخت نہیں ہے, لیکن زیادہ جو غالب اس کا حصہ ہے وہ ایک طرح کا روایت, تہذیب اور اس کے ساتھ چلنے کا ہے, اور ایک طرح کا قومی طرز احساس اور وہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں, لیکن بڑے اس میں ریشنل ہیں, بہت